بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز سورہ مبارک رحمان کی ایک مختصر ترین آیت سے کیا تھا کہ کیا اللہ کہہ رہا یہ وہ سورہ the most recommended سورہ، اتنا ریکمینڈڈ سورہ نام ہی رحمان، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم ہو تو یہ سورہ کی تلاوت کرو۔ اس کی مختصر ترین آیت کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا، ہر چیز فنا ہوئی، یہ ہمارے شعور کو بیدار کر، یہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، یہ ہمارے لیے بیداری کا پیغام ہے۔ اس مبارک ترین سورے میں اللہ کہتا ہے کل من علیہا، ہر چیز کو میں فنا کر دوں۔ آپ سوچو، ہم تیزی سے پڑھ لیتے سورہ رحمان پڑھتے، بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ، روز پڑھو، ہلا ناغا پڑھو، اس لیے کہ اس سورے میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا، وہ جب کہ نہیں کرتا اس کا احسانات اتنے ہیں کہ میں اگر پوری زندگی اپنے پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں پوری زندگی، تو اس کا شکر کر دیا، ہر چیز اسی، ہر وہ نعمت، بیماریوں سے بچایا، صحت دی، کسی کا محتاج نہیں بنایا سوائے اس کے اور محمد عالم کی، ہمیشہ بات ہے۔ اتنے رحم کرنے کے بعد اس سورے میں صرف اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت رکھ کے ہمارے شعور کو بیدار کر کہ سنو، میں فنا کرنے والا ہوں، ہر چیز فنا کروں، ہر چیز تباہ کروں، ہر چیز ختم کروں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز، آج اس پہ ڈیٹیل میں نہیں بولوں گا، انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ مجلس کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی، کوئی چیز بچنے والی، جب ہر چیز فنا ہونے والی تو اس کے لیے یہ تیاری کہ اگر کل فنا ہو، پرسوں فنا تو ہمارا کیا ہونا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس کے لیے ایثار جتنا ایثار ثواب تم کرو، مثال کے طور پہ تم بستر پہ جاؤ گے کھانا کھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، جب آپ رات میں اپنے بیڈ پہ جائیں گے، بیڈ پہ جا کے سیدھا مت لیں گے، لیٹنے سے پہلے بیفور یو گو ٹو یور بیڈ جس سے سلام، مولا حسین کو 14 معصومین کا سلام کرنا، صرف سلام کرو۔ میں زیارت تو آپ پڑھے ہوں گے، شب جمعہ ہے، زیارت والی صاحب پڑھی ہوگی، لیکن یہ زیارت والی صاحب مرحومین کے لیے پڑھ، اپنے لیے نہیں، مرحومین کے لیے، اور بس اتنا کہو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب، یہ سونے سے پہلے۔ پھر السلام علیکہ یا غریب الغرباء، فرزند مظلوم بی بی زہرا اور بی بی معصومہ کو سلام کرو، پھر اپنا ہاتھ کو ایسے کرو، سر پہ رکھو، سلام علیکہ یا فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، 1 منٹ یا 1.5 منٹ، لیکن یہ 1.5 منٹ کا سلام رات بھر کی زندگی کا پروٹیکشن ہے۔ آپ کو عجیب لگ رہی یہ بات، زندگی چاہتے ہو نا، ہر بیماریوں سے بچاؤ، صبح اٹھو گے تو فریش اٹھو، صبح اٹھو گے تو تکلیف سے نہیں اٹھو گے، اس لیے کہ تم نے اپنے امام کو سلام کر کے تم بستر کیا، اور یہ رات کی آخر زندگی کی رات، ہماری یہ رات آخری رات کبھی نہیں بنے گی، پھر بول رہا، یہ زندگی کی تمہاری آخری رات نہیں بنے گی۔ کیوں؟ تم نے اپنے امام کا سلام کیا ہے۔ مولا جب جواب دیں گے، سلام کیا ہے، آپ نے امام کو کہا، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، آپ نے کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا آپ نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام، آپ نے سب مولا حسین کو سلام کیا، غریب امام کو سلام کیا، زمانے کے امام کو سلام کیا، تم سارے معصومین آپ کی طرف دیکھا اور کہا علیکہ السلام علیکہ السلام، آپ نے امام کو سلام کیا، امام نے آپ کو سلام۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی۔ امام اگر کہہ دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، آپ کو اگر امام دیکھ لے، ایک دفعہ بھی دیکھ لے، مولا حسین کی نگاہ اگر آج آپ کی رات میں شب جمعہ آپ کے اوپر پڑ جائے، دوستو امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، میں ہمیشہ بولوں امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جب موقع سلام کرتے، سلام جتنی، اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب، اور جب جواب سلام کوئی دیتا ہے تو آپ کی طرف دیکھ کر دیتا ہے۔ گھر سے جب آپ نکلے آفس کے لیے، یا گھر میں انٹر ہو، یا کہیں آپ جا رہے، آپ سلام کر کے گھر سے نکلو تو سیدھا پیر باہر ڈالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے، اور بولو سلام علی الحسین
والا علی ابن حسین والا اولاد حسین والا صاحب. یہ سلام تمہارے پوری زندگی کا پروٹیکشن بن جاتا ہے. اس لیے کہ ساری دعائیں ساری پریشانیاں دور ہوتی اگر امام مجھے دیکھ کے جواب دے دے. آپ خود سوچو کہ اگر امام کی نگاہ رات میں سونے سے پہلے میرے اوپر پڑے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ نے سلام کیا تو آپ کا دن کتنا اچھا گزرے گا کہ آپ نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, تمہاری طرف دیکھ کر تمہارے اوپر رحمت آئی. رات میں سونے سے پہلے تم نے سلام کیا تو امام کی نگاہ آئی تو رحمت خدا آئی. جب رحمتوں کے سائے میں تم زندگی گزارو گے تو تمہارے ایشوز خود بخود دور ہو جائیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد محمد. اور جب یہ سلام کرو یہ نیت کرو کہ میں اپنے مرحومین کی طرف سے کروں, ہمیشہ مرحومین کروں. تو ہفتے میں کئی مرتبہ آپ نے سلام کیا اور مرحومین کو بخشا دن بھر میں, تو کتنا ماں باپ کو ثواب ہے, کتنا ثواب, ماں باپ کتنا خوش ہیں. دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہے, آج ہم کو معلوم نہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کو جو سلام کا زیارات کا اور یہ جو آپ عیسیٰ ثواب, یہ سارے کا سارا عیسیٰ ثواب ہے جو آپ یہ کر رہے, اس سے مرحومین کو فائدہ کتنا ہے. اسی لیے آپ دیکھو شب جمعہ مفاتیح الجناں بھری بھی ہے کہ کیسے تم مرحومین کو جا کے بخشو. کیوں کہا گیا کہ اگر تم قبرستان کے سامنے سے بھی جا رہے تو سلام کرو, اس لیے سلام کرو کہ ان کے اوپر رحمت آئے گی. جب تم کو موقع ملے جس مجلس میں تم جاؤ, جتنی مرتبہ تم دن بھر میں سلوات پڑھو, جتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرو, جتنے سوروں کی تلاوت کرو, جتنی مرتبہ صدقہ دو, یہ سارے کا سارا بولو کہ اللہ اس کا ثواب مرحومین کو دے. یہ ایسا ایصال ثواب. اگر تمہارے کوئی رشتہ دار مولا کے چاہنے والا, تمہارا رشتہ دار, تمہارے فیملی ممبر خسارے میں ہے, ہم کو نہیں معلوم کہ میں کتنے خسارے میں ہوں, مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا خسارے میں ہوں اس وقت. اس لیے میں کہہ رہا کہ ہم کو کوئی اندازہ ہی نہیں, ہم تصور بھی نہیں کریں. میں یہ سمجھ رہا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں, یہ ذہن سے نکالو. جتنے خسارے ہیں نا اس خسارے کو فل کرنے کے لیے یہ عیسیٰ نے ثواب رکھا گیا. یہ شکر ادا کرو کہ میرے اہل بیت سے وابستہ ہو, یہ شکر ادا کرو کہ اہل بیت نے تم کو بتایا جس کی وجہ سے تم اپنے مرحومین کو مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بھیج سکتے. دوستو جب تک انسان زندہ رہتا اس کے سارے دروازے کھلے رہتے, لیکن مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا, لیکن اس کے رحم کا کرم کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا. وہ کہتا تم گھبراؤ مت. تمہارا باپ کو اگر وہ خسارے میں, مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر تمہارے رشتہ دار پریشان ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, تم فکر مت کر, تم مجھے کچھ دے دو. اگر تم ریئلی اف یو وانٹ ٹو ہیلپ دیم, کوئی بھی فیملی ممبرس, جب تک آپ زندہ ہیں یو کے میں, ماشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, پوری دنیا کے مومنین مومنات کو سلامت رکھے اور سارے بیماروں کو شفا دے. آپ سوچو جب اگر مجھے پتا چلے کہ فلاں شخص پریشان ہے تو میں دنیا میں کوشش کرتا کہ جا کے ان کو کوئی ہیلپ کر دوں, جو بھی میں ہیلپ کر سکتا میں کوشش کرتا. یہ علامت مومن ہے کہ اگر تم کو دوسرے مومن کی فکر ہے تو یہ مومنیت ہے, یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ اپنی فکر نہیں کر رہا, ایک مومن کی فکر کر رہا. اب تم جب تک زندہ ہے تم ٹرائی کرتے, کوشش کرتے کہ میرا فلاں رشتہ دار بہت پریشان ہے, انڈیا پاکستان ہو یا یو کے میں ہو کہیں بھی, یو ٹرائی یور بیسٹ ٹو ہیلپ دیم. جتنی بھی تم ہیلپ کر سکتے کرتے نا, تو اب یہی ہیلپ مرنے والوں کی لیے آپ کو نہیں معلوم. اس دنیا میں تم کو معلوم ہے کہ فلاں شخص پریشان ہے, لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ پریشان ہے یا نہیں, ہم کو کچھ نہیں معلوم. تو آپ اس طرح ایصال ثواب کر کے, ایصال ثواب رکھا اس لیے کہ مرنے والے کو مسلسل, یہ تو کرم پروردگار ہے, کرم پروردگار ہے, یہ اس کا کرم کہ برزخ میں اللہ نے کہا کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دوں گا. جب کوئی نہ کوئی تحفہ, کوئی بھی ایصال ثواب, کوئی بھی قرآن مجید کا سورہ, کچھ نہیں, ایک سلوات بھی اگر کوئی پڑھ کے یہ کہہ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, میرے کریم پروردگار اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, رشتہ دار کو, مومنین مومنات کو, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد سب کو پہنچے, تو ایک سلوات کا ثواب. ایک سلوات کتنی دیر ہوئی آپ کو؟ جتنے لوگ خسارے میں, جتنے خسارے میں, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, میں بھی خسارے. میں نے جب دوسروں کے لیے ایصال ثواب کیا, ان کے مجھے یہ فکر ہے
کہ یہ مومن خسارے میں، یہ مومن تکلیف میں، یہ مومن پریشان ہے، یہ مومن کے پاس کچھ نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو میری فکر کیا ہوتی کہ میں اس کو مدد کروں، اس کے اس نقصان کو دور کروں. کیسے کروں؟ یہ سارے سب میں کہہ رہا پورا، اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے، نہیں بھی پڑھ سکتے، ایک سلوات تو پڑھ سکتے.